السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 49 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے۔ تو اب یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم جو معاملہ قرآن کے ساتھ کریں گے تو کل وہی معاملہ قرآن ہمارے ساتھ کرے گا۔ آج ہم اس کو گھر کے اندر بلا لیں گے، اپنے دل کی دنیا میں بسا لیں گے توکل، تو کل یہ قبر کی دہشتوں میں ہمارا ساتھی بن جائے گا، آخرت میں ہمارا سفارشی بن جائے گا۔ جب کوئی ہمیں پہچاننے والا نہ ہوگا تب یہ ہمارے لیے گواہ بن کے کھڑا بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر آج آپ نے اس کو بھیج دیا دروازے سے، شاید یہ کبھی دوبارہ نہ آئے پھر ایسے لوگ گمراہ ہی ہوں گے۔ وہ پھر اپنے مطابق ہی چلتے رہیں، ان کو چلنے کا دل کرتا ہے وہ ادھر ہی جائیں، پھر آپ کو چھوڑ دیا گیا کہ جاؤ جہاں مرضی بھٹکتے رہو۔ یہ تو آپ کو راہ دکھانے آیا تھا، آپ نے اس سے رہنمائی لینی ہی نہیں ہے اور آپ نے ارادہ بھی کر لیا ہے میں نے بھٹکنا ہے، اور اس کو آپ سمجھ لیتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو سونے کے بن کے نکلتے ہیں، جب سورہ ناس پر پہنچیں گے سونا بن جاتے ہیں۔ اور اگر یہ سوچ کے آئے ہیں کورس ہی کرنا ہے، قرآن کا کورس ہے، میں نے کلاس لینی ہے، بس کلاس لینی ہے، نمبر لینے ہیں، پہلا پارہ پورا ہو گیا، دوسرا پارہ ہو گیا، اچھا کب ہم گریجویشن ہوگی ہماری، کب سرٹیفکیٹ ملے گا، تو یہ ہوگا، تو پھر مختلف رویہ ہوگا، پھر تو باتیں آدھی اوپر سے چلی جائیں، آدھی سمجھ میں آئی، کرنا کس نے ہے، چھوڑو، نہیں بھی سمجھ آتا تو کون سی ایسی باتیں ہو گئی، کیونکہ کرنا ہی نہیں، نہ عمل کے لیے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو ڈگری کے لیے آئے ہیں۔ واقعی انگلی پکڑ کے چلاتا ہے یہ قرآن، گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، رشتے کیسے نبھانے ہیں، اس کے ساتھ کیا رویہ، اس کے ساتھ کیا رویہ، شوہر کے ساتھ کیسے ہونا ہے، والدین کے ساتھ کیسے ہونا ہے، ہم سائیوں کے ساتھ کیسے ہونا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، نکاح اور فوتگی کیسے ہوگی، سب چیزیں بتا دیتا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کیسے کرنا ہے، جنت میں کیسے جانا ہے، جہنم کا کون سا راستہ ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو کرنے سے ڈرنا ہے، سب بتائے گا، انگلی پکڑ کے چلائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر کو تیار کرنا ہے قبولیت کے لیے۔ جنت جتنے زیادہ آپ تیار ہیں قبولیت کے لیے، اتنی آپ کی زندگی بہتر ہوتی جائے گی۔ ہر دفعہ آپ اٹھیں گے کچھ نیا ایجنڈا ہوگا، کچھ نئی عمل کی باتیں ہوں گی جن کو کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو صرف نوٹس ہیں، نوٹس کے علاوہ وہ کچھ نہیں۔ یہ کلاسز مختلف ہے دنیا کی ہر کلاس سے، آپ فلسفہ پڑھیں، آپ سائنس پڑھیں، انگلش پڑھیں، جتنی آپ علم حاصل کریں، کسی جگہ ایسا نہیں ہوتا جیسا جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب اس کی طرف آتے ہیں تو جیسا آپ سے مطلوب ہے، یہاں پہ عمل مطلوب ہے، یہاں پہ قبولیت مطلوب ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے اور اس کی قبولیت نہیں کرتے تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے زندگی پہ، زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر اس کی قبولیت آ گئی تو پہلے اپنے اندر کو تیار کرنا ہوگا۔ واقعی علم لینے آپ اسکول کالج جاتے ہیں، آپ کو اتنا اندر نہیں تیار کرنا پڑتا، اس کے لیے پہلے اندر ورک کرنا ہوگا، اور تب جا کے یہ آپ کو ایسے مارڈر کرتا چلا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب اس نے دل کی دنیا ہی بدل دی، دل میں سکون اتار دیا۔ یہ قرآن کون سے رشتے تھے جو پہلے نبھانے اتنے مشکل تھے، اب اس کو قرآن نے کتنے آسانی سے کر دیے، یہی اس کا معجزہ ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن جب دل کی دنیا بدلنے کا ارادہ ہو، یہ محنت کا کام ہوتا ہے۔ جب آپ بدلنے کا ارادہ کریں گے تو آپ قرآن کے ساتھ ساتھ چلیں گے، جیسے جیسے سبق آتا جائے گا ویسے ویسے کرتے جائیں گے۔ یہی قرآن تھا نا، ہم کہتے تھے دور جہالت تھا، اس سے لوگ وہ بن گئے، ان کی زندگیاں
بالکل ہی بدل گئی۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اتنے اونچے مقام پہ پہنچ گئے، ان کی ہر چیز ہی بدل گئی۔ دیکھیں ان کا سونا جاگنا، کھانا پینا، کام کاروبار، شوق، ان کی سب چیزیں، ہر معاملہ بدل گیا۔ ایسے جیسے دن اور رات کا فرق ہے، اسی طرح ان کی زندگیاں فلپ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ذریعے ان کو دعوت دی تھی، یہ قرآن ہی تھا نا، اسی نے ان کو بدلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہی قرآن ہوگا جو بدلے گا، اسی قرآن سے تبدیلی آئے گی، بعد میں بھی، بعد کے زمانوں میں بھی، تو آج بھی یہی قرآن ہے جس کو ہم تھامیں گے اور جس کے لیے ہم اپنے دل میں جگہ بنائیں گے، دل میں آ جائے تاکہ ہم اس کے مطابق چلیں گے، ہم بھی ویسے بدل جائیں گے۔ صحابہ کرام ہوتے تھے کہ لوگ مثال دیں کہ یہ اہل القرآن ہے، لوگوں کو بتانا نہ پڑے کہ میں کورس کر رہی ہوں، لوگوں کو دیکھ کر ہی پتا چل جائے کہ اس کو کچھ علم ہے، اس کو کچھ سمجھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بنا دے، ورنہ کورس پہ کورس کرتے بھی جائے اور دل کی دنیا ہی نہ بدلے تو کیا پتا ہم نے خسارا ہے ہم نے۔ اللہ دل کو اور سخت ہو جاتا ہے، بلکہ دل اور سخت ہو جاتا ہے، پھر عمل کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے اور انسان ڈر جاتا ہے، ہائے میں تو کہیں نہ گمراہ ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہ آپ بھاگ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی نہیں، کسی کو اس سے بہکا دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے، گمراہ ہوتا وہی ہے جو فاسق ہوتا ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ کی حدیں توڑنے والا۔ اب دیکھیں فاسق کے بھی درجے ہوتے ہیں، فسق کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کا گالی دینا بھی فسق ہے، لیکن یہاں پہ کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں جو فاسق ہے، ان کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اگر یہ فسق میرے اندر ہے تو مجھے اس کو نکالنا ہے۔ اگر یہ 3 نشانیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں فاسقوں میں سے ہوں تو پھر مجھے کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی اس کلام سے، اور مجھے کیا چینج کرنا ہے تاکہ میں اس کلام سے ہدایت پا سکوں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ ہیں فاسق جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد۔ اللہ کا عہد توڑنا، اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے؟ اب اس میں ہم سب سے پہلی چیز جو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عہد وہ ہے جو ہم نے اس وقت کیا تھا جس وقت ہم روحوں کی فارم میں تھے، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس تھے، روح تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جانتے ہیں ہم سب نے کیا کہا تھا؟ ہم سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو بہت پہچانتے تھے، بہت جانتے تھے، ہم روح کی فارم میں تھے، ہم اس جہان میں تھے، اس سے الگ وہ جہان تھا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا، یہ ہمیں یاد دلایا ہے۔ تو سب سے پہلا عہد وہ تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آ کے بھول ہی گئے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی عہد کیا ہوا ہے۔ اس وقت تو ہم بڑے شوق سے کہہ رہے تھے، اور اس کے بعد ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم کوئی عہد کر کے آئے ہیں۔ دنیا کے رنگ رنگیلیوں میں اتنے پڑ گئے، اتنے غرق ہو گئے، یہاں پہ اتنے جھمیلوں میں اپنے آپ کو اتنا انوالو شامل کرنا کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہم نے وہ عہد لیا تھا۔ تو یہ سٹارٹ کا کسی کو یاد ہی نہیں تو فائدہ کیا؟ پھر اس کا کوئی کہہ سکتا ہے نہ نہیں۔ اس عہد ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پروگرام کر دیا، ہمارے اندر ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کو پوجنے کی چاہت رکھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو پوجنا ہے۔ اب وہ جس کی میں نے آپ کو بتایا ہے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، ضرور کسی اور کی کرتا ہے، اللہ کا غلام نہیں ہے تو کسی اور کا
کا ضرور ہے۔ تو جب ہم بھول گئے دنیا میں آ کے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چاہت رکھی ہے نا اندر، تو ہم کہیں نہ کہیں تو اس کو تلاش کریں گے کہ وہ کہاں ہے میرا رب جس کی میں پوجا کروں، جس کی میں آگے جھکوں۔ اور اس کے لیے اس کو انبیاء کو بھیجا، ہر نبی سے دوسرا نبی دوسرا معنی اس عہد کا کیا ہے۔ جو نبی بھی آیا ان کی امتوں سے عہد لیا گیا کہ ان کے پاس آخر رسول آئیں گے اور ان کو ماننا ہے۔ تو اس عہد کو بھی توڑ دیا کافروں نے، توڑ دیا نا۔ اور اسی طرح جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو کیا ہے یہ بھی تو ایک عہد ہے، یہ بھی تو ایک عہد ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، تو دراصل ہم نے اس کو الہ جو ہوتا ہے نا، تو وہ ہوتا ہے عبادت کے لائق۔ یہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عبادت کے لائق کا مطلب پتہ ہے، سمجھتے ہیں کیا ہے؟ سب سے اوپر ہے ہمارے لیے، تو ہم اس کے آگے جھک پڑیں، اس کی عبادت ہی شروع کر دی ہم نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ پوجا تو لفظ سمجھتے ہیں نا، ہم نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ ہم اس کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا وہی ہے، تو جس کو ہم نے سب سے زیادہ ترجیح دی، سب سے بڑا مانا کہ اس کو عبادت کے لائق سمجھا ہے، پھر اسی کی ماننی پڑے گی۔ تو یہ بھی ایک عہد ہے کہ اے اللہ تعالی، ہم تیرے سارے حکموں کو مانیں گے، تیری فرما برداری، تیری نافرمانی کرنے سے بچیں گے۔ یہ کبھی سوچا کہ ہم نے عہد کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ جو کافر ہیں انہوں نے بھی ایک عہد کیا ہے، وہ عہد الست ہے۔ ان کو بھی، جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کو بھی ان کے نبیوں نے بتایا کہ آپ نے آخری نبی کو ماننا ہے، وہ بھی ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں۔ پھر جس نے جو مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس نے تو ایک اتنا پکا عہد کیا ہوا ہے کہ بار بار اس کو دہراتے بھی ہیں، لا الہ الا اللہ کی گردان کرتے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تیری ہی اب مانوں گا، میں تیرے آگے صرف جسمانی جھکنا نہیں ہے کہ میں تیرے آگے سجدہ کر رہا ہوں، بلکہ اور لا الہ الا صرف ایک ایسی بات نہیں کہ ایک کلمہ منہ سے نکل دیا کہ لا الہ الا اللہ، ایک عہد ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا، اس کی اطاعت کرنے کا، تو وہ توڑ دیتے ہیں اس عہد کو۔ اچھا، ایک اور طرح سے بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے تو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہمارا تعلق ہے تو وہ کس طریقے سے جڑا، کس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور یہ اس کی نافرمانی ہے، یہ نہیں کرنا اور یہ کام کرنا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا نا، ہم نے کلمہ پڑھ کے ایک عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مانیں گے، اس کی کوئی بات کا انکار نہیں کریں گے۔ تو اب وہ کیسے ہمارے تک پہنچا؟ اس قرآن کے ذریعے۔ تو جو اس قرآن کو، اس کی ربی کو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ کا اس کی رسی ہے، یہ ہمیں جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایسی ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک رسی کو لٹکا دیا اور اس سے آپ کو جوڑ جاتے ہیں، اس سے آپ جڑ جاتے ہیں، آپ رسی کو پکڑ لیتے ہیں، دوسرا سرا اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور دوسرا سرا آپ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہی کاٹ لیتے ہیں، یعنی اس کی طرف آتے ہی نہیں، قرآن کی طرف تو توجہ ہی نہیں دیتے، قرآن کو کوئی وقت نہیں دینا، قرآن سے زیادہ اہم ان کے لیے اور چیزیں ہیں، اسی کو کاٹ دی۔ من بعد میثاقہ، جب کہ آپ مانتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، تو جو رسی آپ کو جوڑ رہی تھی اس کو توڑ دیا۔ اگر اس کلام کریم کو وقت نہیں دیتے اور ہمیں ہر چیز اس سے زیادہ، اس سے اہم لگتی ہے اور ہم اس کا حق ہی ادا نہیں کر رہے، تو ہم عہد کو ہی
توڑ رہے ہیں۔ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے اسی کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ تو جو پہلی نشانی جو فاسقین کی ہے وہ ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو سمجھتے ہی نہیں اور اس کو توڑتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، فاسق بھی ایک جس کو کہیں گے نا کہ اس کے 3 مرتبے ہیں۔ ایک ہے وہ جو کبھی کبھی کبیرہ گناہ کر لیتا ہے اور اس کو برا جانتا ہے، جیسے کوئی نماز چھوڑ دی، کبیرہ گناہ ہے، کبھی کبھی کر لیا۔ دوسرا وہ ہے کبیرہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کا خوف بھی نہیں رہتا، اس کو نہیں فرق پڑتا۔ کبیرہ گناہ کر رہا ہوں، نماز چھوٹ جاتی ہے، اس کو اس کا خوف ہی نہیں ہے۔ نماز نہیں اور بھی چیزیں دیکھ لیں اور بھی کبیرہ گناہ ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اس کے دل کے اندر ڈر نہیں لگتا کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا فاسق ہے وہ کبیرہ گناہوں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جو اس درجے تک پہنچ جائے اس کا تو ایمان ہی چلا جاتا ہے، وہ کافر ہی ہو جاتا ہے اگر وہ کلمہ گو ہے۔ تو اگر عیسائی اور یہودی عہد لے کتاب کو لے تو انہوں نے بھی عہد کو توڑا ہے، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، کہ آپ نے آخری نبی کو ماننا ہے، تو انہیں تو نہیں اس کو کچھ سمجھ رہے اور انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ پکا کرنے کے بعد وہ اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری چیز آپ سمجھ لیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو لا الہ الا اللہ کی کوئی شرائط ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈز کو سمجھے، اس کو توڑنا ہے۔ یہ اگر اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں سمجھی اور بس اس کو زبان کے الفاظ سمجھ لیے، ہمارے ماں باپ بھی یہی کہتے تھے، ہم نے یہی کہہ دیا، بس ہو گئے ہم مسلمان، جو اس کو توڑے۔ اور پھر تیسری بات یہ عہد الست کو ہی یاد نہیں رکھا، اس کو کہا کہ تو میرا رب ہے، جب اس دنیا میں آئے تو اس سب کو بھول گئے، توڑ دیا انہوں نے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا جو اللہ تعالیٰ سے بندھنے والی چیز ہے وہ ہے قرآن۔ تو اگر قرآن ہی ایسا لگتا ہے کوئی اس کی توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اب کوئی فارغ لوگوں کا کام ہے یا اسی طرح ہیں جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، تو پھر وہ دیکھ لیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس رسی کو ہی کاٹ رہے ہیں، خود بھی کٹے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی پیچھے کرتے ہیں۔ پھر دوسری ان کی کیا نشانی ہے، وَيَقْطُعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں ان کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑو، أَن يُؤْصَلَ، کہ اس کو جوڑنا ہے، اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں۔ اب کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہو اور انسان اس کو کاٹ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے رشتوں کو جو خاص طور پر جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ رحم کے رشتے وہ ہیں جو کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا، رحم تو ایک تو یہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ رحم جس کو یوٹرس کو بھی ہم رحم کہتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لگ گیا اور اس نے کہا کہ یا اللہ لوگ تو مجھے کاٹیں گے، اس نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ مجھے اس چیز سے اپنی پناہ میں لے لے، یعنی رشتے داریوں کو کاٹیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے اس کو کیا فرمایا کہ جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، یعنی اس کو اپنے سے دور کروں گا، اس کو خیر سے دور کر دوں گا، بھلائی سے دور کر دوں گا، برکت سے دور کر دوں گا۔ سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے آپ سے دور کر دے، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرے گا، خیر اس کی طرف آئے گی۔ امر اللہ میں ایک تو رحم آ گیا، دوسرے جتنے بھی تعلقات کو قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو کاٹنا، اس کی یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ صرف رشتہ داری نہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، مثلا وہ ہمارے
साहिबी का ताल्लुक है, दूसरे मुसलमानों का हक है या दूसरे इंसानों का हक है। वो जो हुकूक हैं, जो ताल्लुकात है उनके साथ जिस तरह से रखने चाहिए और अल्लाह ताला ने जो उनके बारे में हुक्म दिया है इसी तरह से ताल्लुकात को रखना और उनको तोड़ने से बचना। तो पहला आपको क्या पता चला कि पहली बात हुकूक अल्लाह से मुताल्लिक है, दूसरी बात हुकूक इबादत से मुताल्लिक है, क्योंकि ये चाहिए कि रहम के रिश्ते हों, चाहे वो लोगों के साथ और ताल्लुकात हों, उनको काटना अब सिर्फ रिश्तेदारी का ही नहीं होता। कहीं आप किसी के साथ जॉब करते हैं वो भी एक ताल्लुक होता है, कहीं किसी के साथ सफ़र कर रहे हैं वो भी एक ताल्लुक होता है, किसी के साथ रहते हैं वो भी एक ताल्लुक होता है। अल्लाह ताला ने सबके बारे में अहकामात दिए हुए हैं कि उनके साथ क्या करना है। तो जिनका अल्लाह ने हुक्म दे दिया है उनको काटते हैं, उनको वैसे पूरा नहीं करते। और आज अगर रिश्तेदारी में देख ले तो वो तो बहुत ही बिगड़ा हुआ है। फिर हम कहते हैं ऐ अल्लाह हमारे घरों में खैर नहीं है, बरकत नहीं है, पता नहीं क्या मुश्किलों पे मुश्किलें। तो ये देखें हम रिश्तेदारों को नहीं काटने वाले, ये ताल्लुक सिर्फ वो रखेगा जो जानता है कि ये अमरुल्लाह है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया हुआ है कि उसको जोड़ना है। कतह रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया हमें। और सिलाह रहमी क्या होती है? रहम, जो रिश्तों को जोड़ना। देखिए जितने रिश्ते हैं हमारे, अव्वल तो हमारे रहम के रिश्ते सबसे पहले हमारी माँ से शुरू होते हैं, फिर बाप आता है, फिर बहन भाई आते हैं, फिर जो रिश्ते माँ बाप के ज़रिए से हम हम हमें जोड़ते हैं वो हैं। फिर एक रिश्ता हमारा शौहर बीवी का भी होता है, ठीक है। एक ससुराली रिश्तेदारियाँ भी होती हैं, उनको भी हम रिश्तेदार ही कहते हैं ना, कुछ और तो नहीं कहते। अब आप कहेंगे उसमें कौन-कौन से रिश्ते आ जाते हैं जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है? सारे रिश्ते ही आ जाते हैं जिसको हम रिश्तेदारी कहते हैं ना। आप वो हमारा दूर का रिश्तेदार है, तो फिर आप पूछते हैं क्यों है कि इनको जो सलाह रहमी है, रहम के रिश्ते हैं, बस उनके साथ जो अच्छा है, बाकी जो दूर के हैं उनको तो परे फेंकना। उनकी क्या ज़रूरत है? ये रिश्तेदारी में सब आ जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जितने करीबी है रिश्तेदार उतना उसका हक भी ज़्यादा है। जैसे माँ-बाप है, शौहर के साथ रिश्तेदारी है, शौहर के ज़रिए उसके ख़ानदान के साथ रिश्तेदारी है, ये सारे रिश्ते हैं। इनको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन घर-घर में तोड़े जा रहे हैं। कहीं बहन भाई से नाराज़ है, कहीं भाई भाई से नाराज़ है, कहीं माँ कहती है मैं तुझे दूध में बख्शूँगी, कहीं बाप कहता है आग कर दिया तुझे, कहीं बच्चा नाराज़ होके चला जाता है घर से, कहीं बच्चे कहते हैं हाय छत्र छाँव से कब निकले हम, कब हम कहीं कॉलेज पहुँचे, हमारा घर से जान छूटे। तो बच्चे नहीं चाहते माँ बाप के साथ ताल्लुक़ रखना, कहीं माँ बाप को ज़रूरत है, माँ बाप की परवाह नहीं है। सोशल वर्कर्स वर्क कर रहे हैं सारी दुनिया में जाके, कहीं बीवी कहती है शौहर घर से बाहर ही रहे तो अच्छा है ना, क्यों आया करे। शौहर कहता है कि मैं घर में ना ही जाऊं, दोस्तों में बाहर घूमता रहूं। बाहर बाहर हंस-हंस और घर में आके ऐसे हो जाना, पता नहीं शक्ल पर 12 बजे हों। तो हमें रिश्ते निभाने वाला बनना है, तोड़ने वाला नहीं, काटने वाला नहीं। रिश्तेदारी जोड़ी कैसे जाती है? एक तो सबसे बड़ी चीज़ रिश्तेदारी के अंदर जो ज़रूरी है, जिसके बगैर रिश्तेदारी कहीं जोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि रिश्तेदारों में भी हर तरह के लोग हों कि आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि मेरे रिश्तेदार बेस्ट होने चाहिए। अब बेस्ट नहीं है कि मेरे लिए तो कुछ फ़ायदा नहीं है इनसे रिश्ता रखने का। नहीं, देखिए रिश्तेदार हर तरह के होंगे। हमने जब अल्लाह ताला की खातिर करना है तो फिर हमने ये नहीं देखना कि रिश्तेदार कैसा है, इसका मिजाज मुझसे मिलता है कि नहीं और ये कितने खुश इखलाक हैं, हमने ये नहीं देखना, बस अमरुल्लाह देखना है। तो हर तरह के रिश्तेदार होंगे। अब उसके अंदर कौन-कौन से हैं जिससे
کہ یہ چیز کی جا سکتی ہے کہ ہم رشتے نبھائیں۔ اب ہم دیکھیں گے کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔